اور جو آج اسپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا، میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں۔ پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دیا ہے، ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بلی بالآخر تھیلے سے باہر آ گئی۔ وزیراعظم عمران خان جس ترک کے پتے اور ٹرمپ کارڈ کا بار بار ذکر کرتے تھے، وہ کارڈ کھیل دیا گیا۔ حکومت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیراعظم عمران خان کی تجویز پر قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔ ایوان صدر سے جاری پریس ریلیز کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے وزیراعظم عمران خان کی تجویز کے بعد آرٹیکل 58(1) کے تحت اسمبلی تحلیل کر دی۔ اس سے پہلے جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اجلاس شروع ہوتے ہی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس شروع ہونے کے بعد وزیر قانون فواد چودھری ایوان میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر، ہمارے خلاف غیر ملکی سازش کی جا رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ہمارے سفیر کو 7 مارچ کو ایک میٹنگ میں طلب کیا گیا اور بتایا گیا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ ہمارے سفیر کو بتایا گیا کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا۔ فواد چودھری نے جذباتی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس دھمکی کے فوری بعد ہی اتحادیوں اور ہمارے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور معاملات یہاں تک آ پہنچتے ہیں۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی قوم اتنی نحیف ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر حکومتیں بدل دیں؟ ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرونی طاقتوں کی مدد سے حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کٹ پتلیاں ہیں؟ کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم بھکاری ہیں؟ اس جذباتی خطاب کے بعد فواد چودھری نے کہا کہ اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا اور اس پر رولنگ آنی چاہیے۔ وفاقی وزیر کے اظہار خیال کے بعد ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت کسی بھی غیر ملکی طاقت کے کہنے پر حکومت تبدیل نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اپوزیشن کی 8 مارچ کو وزیر اعظم کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو آئین سے انحراف قرار دیتے ہوئے مسترد کیا جاتا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تحریک عدم اعتماد مسترد کیے جانے کے بعد قوم سے مختصر خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے سب کو مبارکباد دی اور کہا کہ قوم اب اگلے الیکشن کی تیاری کرے۔ اب حکومت کا پلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے جائے اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ اپوزیشن کو ان دونوں پر شدید ترین تحفظات ہیں، کیونکہ حزب اختلاف یہ سمجھتی ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کروانا ممکن نہیں ہے اور اس منصوبے سے حکومت اگلا الیکشن بھی چوری کرنا چاہتی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد وفاقی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹر بیان میں لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت وزیر اعظم اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے، جبکہ کابینہ تحلیل کر دی گئی ہے۔ اور اس سارے سینیریو میں بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اس اقدام کے بعد ادارے متحرک ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیے جانے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کے بعد چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس لے لیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے ملک میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال نے ساتھی ججز کو مشاورت کے لیے بلایا تھا۔ ایک جانب اتوار اور چھٹی کا دن ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کے تالے کھلے اور اپوزیشن کی جانب سے پٹیشن دائر کر دی گئی۔ وہیں پاک فوج نے بھی معاملے پر رد عمل دے دیا۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جو کچھ آج قومی اسمبلی میں ہوا اس سے ادارے یعنی پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
جب صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا حکومت کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ نہ کرنے میں فوج کی رضامندی شامل تھی، تو اس کا ڈی جی ISPR نے مختصر اور جامع جواب محض 2 لفظوں میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ پیارے ساتھیوں، اب ایک طرف اپوزیشن نے ایوان میں دھرنا دیا اور ایاز صادق کو اسپیکر کی کرسی پر بٹھا کر اجلاس کی کارروائی چلائی، تو وہیں دوسری جانب اس اقدام کے بعد حکومتی صفوں میں بھی سب اچھا نہیں ہے۔ PTI میں بھی بغاوت ہو چکی ہے، پارٹی میں موجود دراڑیں واضح ہونے لگی ہیں۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین نے باضابطہ طور پر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے تو حکومت کے اقدامات کو غیر آئینی تک قرار دے دیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ غیر آئینی کام کرنے اور آئین کی خلاف ورزی کرنے سے بچ گئے۔ چودھری سرور کی برطرفی کی اطلاع سابق وزیر قانون و اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹر پیغام کے ذریعے دی تھی۔ چودھری سرور نے الزام لگایا کہ عمران خان کی حکومت نے ان پر غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم کے ساتھیوں نے اسمبلی کا اجلاس 2 اپریل کو بلانے کا کہنا تھا اور حکومت کے حمایت یافتہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی کی شکست پر اسمبلی تحلیل کرنے کا کہا گیا تھا۔ چودھری سرور نے کہا کہ PTI کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی کہ پرویز الہی ہار رہا ہے، لہٰذا آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں۔ ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا گیا کہ اگر پرویز الہی 186 ووٹ پورے نہ کر سکیں تو پھر آپ اسمبلی تحلیل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مطالبات مسترد کرنے پر انہیں وفاقی حکومت نے برطرف کیا۔ چودھری سرور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر الزام لگایا کہ ان کے دور میں ملازمتیں بکتی رہی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے یہ سب برداشت کیا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ سابق گورنر پنجاب بولے کہ سب سے بڑی بیرونی سازش عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگانا تھا۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر عمران خان کا ساتھ دیا۔ ہم نے بزدار کو تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی جو نہیں مانی گئی۔ عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جسے وزیر اعلیٰ بنا سکے، اور اب عثمان بزدار کو ہٹانے کے بعد ایسے شخص کو نامزد کیا جو نہ PTI کا ممبر ہے اور نہ PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ اس شخص سے بلیک میل ہوئے جس کے پاس 9 MP تھے۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے کہنے پر ڈبل پلے کر رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا کہ 2 اپریل کو ہی عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کرو اور اجلاس بلاؤ، جس پر انہوں نے کہا کہ سر خدا کے لیے برطانیہ کا ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، ساری زندگی غیر آئینی کام نہیں کیا، خدا را مجھ سے میرا استعفیٰ لے لیں، اور حکومت نے عمر سرفراز چیمہ کو پنجاب کا نیا گورنر نامزد کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو کچھ کیا ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی تھی درست کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، آئین سے کس نے انحراف کیا اور منحرف کون ہے فیصلہ عدالت کرے گی۔ پیارے ساتھیوں، ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود خان نے بھی حکومت کے اس اقدام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی، آئین اور جمہوری اقدار کے منافی اقدام کی مذمت کرتا ہوں۔ اب بال سپریم کورٹ میں ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت عظمی اس رولنگ پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو درست قرار دیا تو اس سے آئندہ کے لیے کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا راستہ رک جائے گا، جبکہ اگر عدالت نے اس رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تو پھر صورتحال مزید دلچسپ ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدم اعتماد کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔